بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا نورانی چہرے والا مولانا فضل الرحمان صاحب آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مان چکا ہے۔ بالآخر مولانا صاحب کو ماننا پڑا۔ مولانا صاحب کے مقصد حل ہو رہے ہیں، مولانا صاحب کے جو خیالات تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ حکومت نے مولانا صاحب کو منا لیا ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی کیاسرائیاں کی جا رہی تھی، بڑے تجزیے کیے جا رہے تھے کہ اس دفعہ مولانا صاحب حق کا ساتھ دیں گے، اس دفعہ مولانا صاحب ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس دفعہ مولانا صاحب فسطانیت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ہم آپ کو بار بار اپنے ولاگ میں یہ بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب ہو یا نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو، یہ سارے ایک تالاب کی مچھلیاں ہیں۔ پچھلے 40 سال سے یہ مل کے ملک کو لوٹتے آ رہے ہیں، ملک کا کھانا خراب کرنے میں ان سب کا ہاتھ ہے۔ یہ سب ڈاکو ہیں اس ملک کے، یہ سب چور ہیں اس ملک کے۔ اس ملک کو جو دیوالیہ کیا گیا اس کے یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ مولانا صاحب اس سسٹم کا 40 سال سے حصہ ہیں، لیکن کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے، اب ساری باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب کے جو اختلافات تھے، جس کے لیے مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف بہت دنوں سے بیان بازی کر رہے تھے، وہ اصل میں بات کیا تھی؟ میاں نواز شریف صاحب نے اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس حکومت میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں چاہیے۔ تو اس بات کا مولانا صاحب کو پتہ چل گیا، تو مولانا صاحب جتنی سیٹوں کی توقع کر رہے تھے وہ مولانا صاحب کو نہیں ملی، وہ وہاں سے نہیں جتوائی گئی اس کو۔ تو اس لیے مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت ساری بیان بازی کرتے رہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہ ناظرین اندر کی کہانی تھی۔ اب وہی سیٹیں، وہی وزارتیں مولانا صاحب کو آفر کر دی گئی ہیں۔ مولانا صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ پہلے کبھی رہا ہے نہ ابھی ہے۔ ملک کا آئین ٹوٹ جائے، ملک کا آئین کے ساتھ کچھ مرضی ہو جائے، جو مرضی کھلواڑ ہو جائے، مولانا صاحب کو صرف وزارتیں چاہیے۔ جو پچھلے 40 سالوں سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وزارتوں کی، صرف وہ لینا چاہتے تھے، اس دفعہ نہیں تھی تو مایوس ہوئے۔ اب بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو منا لیا گیا ہے، بہت ساری آفریں دی گئی ہیں اور مولانا صاحب مان گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں ناظرین دوسری طرف۔ زرتاج گل، زرتاج گل اس پاکستان کی بیٹی ہے۔ زرتاج گل حب وطن پاکستان ہے۔ زرتاج گل ایک MNA ہے۔ زرتاج گل ایک کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، اتنی فسطانیت کی گئی۔ مرد پولیس اہلکاروں کو بھیجا گیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اس کو جوتا بھی نہ پہننے دیا گیا، اس کو گھسیٹا گیا، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ زرتاج گل ہو یا وہ کوئی اور ہو، پاکستان کی کوئی بھی خواتین ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے جو قوانین ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے ریاست کو، اسٹیٹ کو ان کو تحفظ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو ذلیل کیا جائے۔ ناظرین آج لاہور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب زرتاج گل رہا ہوں گی، وہ اپنے گھر آ جائیں گی۔ یہ جو بیچ میں ہوا، سوال میرا یہ ہے کہ زرتاج گل کو جو ذلیل کیا گیا، جو اس کو دھکے مارے گئے، گھسیٹا گیا، 2-3 دن کے لیے ان کو جیل میں رکھا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کسی سے پوچھے گی کہ اس کو بے گناہ بے مقصد کیوں گرفتار کر کے ذلیل کیا گیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، آج تک کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کے پاس ناظرین طاقت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کی بہن کو اٹھا سکتا ہے، کسی کی بیٹی کو اٹھا سکتا ہے، کسی کی ماں کو اٹھا سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ لاکھوں لوگ اٹھائے گئے۔ ناظرین پاکستان میں جو جتنا بڑا طاقتور ہوگا اس کو اتنی بڑی سہولیات ملیں گی۔ پاکستان ہے ہی طاقتور کا، یہ عام آدمی کا، کمزور آدمی کا پاکستان نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، جس کو مرضی اٹھا لیتا ہے وہ۔ لاکھوں لوگ پاکستان سے اٹھائے گئے، لاکھوں لوگوں کو رہا کیا گیا، آج تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ لوگ کئی سال جیلوں میں سڑتے رہے، بے گناہ سڑتے رہے، آج تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ناظرین یہ پاکستان اس طرح ہی رہے گا۔ پاکستان کا کلچر نہیں بدل سکتا، پاکستان کا سسٹم نہیں بدل سکتا جب تک یہ جنگیردارانہ سسٹم پاکستان میں رہے گا۔ یہ بڑے پرانے طاقتور لوگ جو ہیں، جو پاکستان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، جب تک یہ پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جا سکتا جس جگہ پہ پاکستان کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مارنگ بلوچ، پاکستان سے باہر آصف علی زرداری جا سکتا ہے، نواز شریف جا سکتا ہے، آصف علی زرداری کا بیٹا جا سکتا ہے، بلاول بھٹو۔
शहबाज शरीफ जा सकता है, मरियम नवाज जा सकती है, इश्तिहारी होकर मुल्क इश्तिहारी होकर जा सकते हैं। क्या आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता? क्या महारंग बलोच नहीं जा सकती? महारंग बलोच अमेरिका क्या करने के लिए जा रहे थे? वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए जा रहे थे, वो अपने पैसों से जा रही थी, अपने पैसों से टिकट खरीदी हुई थी उसने। उसको नाज़रीन कराची एयरपोर्ट पे रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकती क्योंकि आप ताकतवर नहीं है। अब हम ताकतवर हैं, हमारी मर्जी से कोई मुल्क में आ सकता है, हमारी मर्जी से मुल्क से कोई भी जा सकता है। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है। इस निज़ाम को नंगा करते करते इमरान खान को 27 साल लग गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि यह निज़ाम अब नंगा हो चुका है। अब इस निज़ाम को हर आम से आम पाकिस्तानी भी समझता है, जानता है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।